آپ بھی میری روज़ کی روٹین DIY دیکھ کے بور ہو چکے ہوں گے، تو چلیے جی آج آپ کو لے کے چلتے ہیں گاؤں کی شادی میں۔ شہر کی شادیاں تو آپ سب نے دیکھی ہوں گی، تو آج دیکھیے گا گاؤں کی شادی ہماری نظر سے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ یہاں کی سمپلسٹی یہ ہے کہ کوئی شو آف نہیں ہے، ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ کہیں خواتین گرما گرم روٹیاں بنا رہی ہیں، کہیں دیگوں میں سالن بن رہا ہے، اور سب لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ہم لوگ بھی گھر سے ہی تیاری کر کے نکل چکے تھے، صبح کو جانا تھا، شام کو واپس آ جانا تھا، اور میں نے یہ والا ڈریس پہنا تھا، اور میرے بچوں کی تیاری بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ کپڑے میں نے کچھ ان کے رکھ لیے تھے ساتھ میں، کیونکہ وہاں بہت مٹی ہوتی ہے اور بچے جا کے بہت گندے بھی کرتے ہیں کپڑوں کو۔ یہ ہمارے گھر کے باہر کا ویو ہے، آپ لوگوں کو اندر کا ویو بہت اچھا لگتا ہے کہ باہر بہت گرینری ہے تو ہے۔ لیکن گاؤں کی شادی اور تھوڑا سا ہم بیٹیوں کی تیاری کے بارے میں بات کریں گے۔ چلتے ہیں اس پیار سے سفر پر اور کرتے ہیں جی پیاری پیاری سی باتیں، تو ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں کا سفر، یہاں کی خوبصورتی۔ یہ بہاولپور ہے، اور بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ کس سٹی سے ہیں۔ میں بہاولپور سے ہوں، اور ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے، پھر ہم لوگ آہستہ آہستہ بچوں کی پڑھائی کو لے کے سارا کچھ تھا تو ہم لوگ شہر کی طرف نکل آئے۔ تو جہاں پر ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی سکول نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، بالکل ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ویرانگی ہے، اور وہاں پہ لڑکیوں کو پڑھانے کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے لیکن لڑکیاں نہیں پڑھتیں، کیونکہ سکول جانے کے لیے ایک شہر سے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پیدل چل کے جانا پڑتا ہے۔ بیٹیوں کی شادی بھی بہت جلدی کر دی جاتی ہے، اور تقریباً 15-16 سال یا 17 سال کی ایج میں ہی بیٹی کی شادی کر دی جاتی ہے، جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے، لیکن ہر کسی کی اپنی سوچ ہے۔ وہاں کے وڈیرے ہیں تو ان کی اپنی سوچ ہے، کوئی بھی ان سے لڑ نہیں سکتا یا کوئی بات نہیں کر سکتا۔ شادی بھی انہوں نے اپنے خاندان میں کرنی ہوتی ہے، تو یہ سارا ہر کسی کے فیملیز کے اپنے اصول ہوتے ہیں، وہ چلتے آ رہے ہیں، جو کہ آگے آنے والی نسلوں کو بھی فالو کرنے پڑتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ ایک گاؤں کی شادی پہ جا رہے ہیں، یہاں پر بیٹیوں کی شادی ہے، تو میں یہاں پر بیٹیوں کے بارے میں ہی ڈسکس کروں گی کہ جو گاؤں کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ کتنی جلدی رسپانسبل ہو جاتی ہیں، یا وہ کتنا زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو بیٹیاں ہیں نا، میں کہتی ہوں ارلی ایج میں اپنا گھر سنبھالنے لگ جاتی ہیں، بچے پالنے لگ جاتی ہیں ماں باپ کے ساتھ مل کے، اور ساتھ میں انہوں نے گھر کے سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی اپنی بھی شادی ہے نا، تو اس سے پہلے انہوں نے انگیٹھیوں پہ ٹنگے ہوئے برتنوں سے لے کے گھر کو مٹی لگانا، آنے والے مہمانوں کو سنبھالنا، کھانا تیار کرنا، ساتھ میں انہوں نے جانوروں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، ان کو بھی گھاس ڈالنا، پانی ڈالنا، سارا کچھ ان کا اپنا کام ہوتا ہے، یہ لڑکیوں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی شادی کی تیاریوں میں بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک دن پہلے یہ مائیوں میں بیٹھتی ہیں، تو یہ تب ان کی جان کو 1-2 دن کے لیے چین آتا ہے، اور جہاں پر انہوں نے بیاہ کے جانا ہے وہاں پر بھی انہوں نے اپنی ساری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔ تو یہاں پر بیٹیاں بہت زیادہ کام کرتی ہیں، میں نے یہ سارا کچھ خود دیکھا ہوا ہے، کیونکہ میں یہاں پہ رہ چکی ہوں، مجھے پتہ ہے۔ جب میں شادی ہو کے یہاں پہ آئی تھی تو میں خود حیران ہوتی تھی کہ ان کی بچیاں اتنی چھوٹی عمر میں کیسے گھر کے سارے کام کر لیتی ہیں۔ ہم نے تو کبھی اٹھ کے پانی بھی نہیں پیا تھا، یہ حالات تھے ہمارے، لیکن اپنا آپ اتنا پھوڑ محسوس ہوا تھا کہ یہ بچیاں اتنی چھوٹی، ہائے اللہ، یہ روٹی بنا لیتی ہیں، ہائے یہ آٹا بھی گوندھ لیتی ہیں، کیونکہ انہوں نے پڑھنا نہیں ہوتا، ان کو پڑھائی نہیں کروائی جاتی، وہ اسکول نہیں جا سکتی، اس لیے وہ بہت ٹائملی اپنے گھر کو سنبھالنے لگ جاتی ہیں۔ میں کہتی ہوں شادی سے پہلے ہی وہ ماں بن کے اپنے بہن بھائیوں کو پال بھی رہی ہوتی ہیں، تو وہ شادی کے بعد جو گھر کے کام ہوتے ہیں نا، ان میں ان کو زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ ان بچیوں نے بہت ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں دیکھی ہوتی، جیسے نئے کپڑے 4 جوڑے ایک ساتھ نہیں دیکھے ہوئے ہوتے، 4 جوتے ایک ساتھ نہیں دیکھے ہوئے ہوتے اپنے لیے۔ تو جب ان کی شادی ہوتی ہے تو جب یہ دیکھتی ہیں کہ اتنے سارے نئے کپڑے ملیں گے، اتنی پیاری جیولری ملے گی، بناؤ سنگار ہوگا، تو یہ خود تو خوش ہوتی ہیں، لیکن ساتھ میں جو ان کی ہم عمر لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ان پہ رقص کر رہی ہوتی ہیں کہ واہ بھئی تیری تو قسمت بدل گئی، کتنے کپڑے نئے پہنو گی، کتنے جوتے ہیں آپ کے پاس، تو یہ سارا کچھ وہ دیکھ کے خوش ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ایک نارمل بات ہے۔
ساری بچیاں ہی نئے بیگز، جوتے، میچنگ جویلری دیکھ کے ساری بچیاں خوش ہو جاتی ہیں، بے شک وہ کہیں پہ بھی رہتی ہوں۔ لیکن جب شادی ہونے کے بعد ان کی رسپانسبلٹیز بدلتی ہیں تو وہاں پر ان کو اپنی میچورٹی دکھانی پڑتی ہے، نئے لوگوں کے ساتھ نئے رشتے بنتے ہیں، نند کہیں بھابھی کہیں دیورانی کہیں تو جٹھانی، تو پھر سب کا نیچر ڈیفرینٹ ہے، تو ایک عورت کو ہی بدلنا پڑتا ہے، ان فیملیز کے حساب سے ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ اپنے رشتوں کو بخوبی نبھا سکے اور تاکہ گھر میں ہر کسی کے نیچر کو سمجھ سکے، کم سے کم لڑائی ہو اور سلوک سے رہا جائے۔ تو چلیں جی، اب بہت ساری باتیں کر لی ہم نے بچیوں کے بارے میں، اب جو آگے میں بات کرتی ہوں آپ کے ساتھ یہاں کی شادی ہوتی کیسے ہے۔ یعنی ایک تو بہت سادگی سے ہوتی ہے، کوئی پٹاخے نہیں، کوئی ڈھول دھماکہ نہیں، کوئی چمچماتی لائٹس نہیں، یہ ہے کہ نظر آتا ہے یہاں پہ شادیوں کے اوپر اتنا پیسہ نہیں لگایا جاتا، تو یہاں پہ جہیز کا بھی کانسیپٹ کم ہوتا ہے کہ بچیوں کو بہت کم چیزیں دی جاتی ہیں، اور دی تو جاتی ہیں لیکن بہت کم ہوتی ہیں شہر کے نسبت۔ شہروں پہ تو سجاوٹ، کھانا، بہت ساری ڈشز ہوتی ہیں، یہاں پہ سادہ سا کھانا ہوتا ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں تازہ فریش بنا ہوا سامنے بنتا ہے، تو ایک تو وہ مزہ ہوتا ہے، اور دوسرا سارے رشتہ دار مل بیٹھتے ہیں جو کہ سالوں سے نہیں ملے ہوئے ہوتے، تو ان سے گپ شپ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نئی نئی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ آپ کے بارے میں یہاں پر کیا سوچا جاتا ہے، یا نہیں، اور بہت مزیدار سی گوسپ بھی ہو جاتی ہے، تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ گاؤں کی شادیوں میں مجھے لگتا ہے زیادہ مزہ آتا ہے یہاں پر جانے کا، جو شہر کی ہوتی ہیں وہ بنوٹی سی ہوتی ہیں، جیسے بنوٹی تیاری ہوتی ہے وہاں شادی بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو سفر تو خاصا لمبا ہے لیکن باتوں ہی باتوں میں وہ سفر کمپلیٹ ہوا، ہم پہنچے اپنی منزل پہ۔ یہاں پر تیاری بھی میں نے ہی تھوڑی بہت کروانی تھی، یہاں پہ زیادہ کوئی میک اپ تو کرنا نہیں کیونکہ میک اپ کی بھی اتنی چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ جو کپڑے تھے یہ اورگینزا کے تھے، شلوار قمیض جامہ وار کی شلوار تھی، باقی یہ پیارے تھے کپڑے بھی، شلوار قمیضیں، ان کے ساتھ میچنگ کے سیٹس، بیگس، اور تھوڑا سا یہ میک اپ، یہ ایک ہی کٹ تھی میک اپ کی، اور اس میں سے فیس پاؤڈر لے کے بچیوں کے فیس پہ لگا کے لپسٹک اور جو بھی مسکارا وغیرہ لگا کے بچیوں کی تیاری کر دی گئی، اور چھوٹی موٹی رسمیں جب لڑکے والوں کی ہوئیں وہ میں نہیں ریکارڈ کر سکی، بہت زیادہ رش تھا اور مجھے یہاں پہ ویڈیو بنانے میں شرم بھی آ رہی تھی، لیکن رسمیں تو ہوئیں، دودھ پلائی بھی ہوئی اور بھی جوتا چھپائی بھی میرے خیال میں ہوئی، تو اس طرح کر کے چھوٹی چھوٹی رسمیں بھی کی گئیں، تو وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی، کچھ میں نے کلپس بنائے تھے۔ اور یہاں پہ جب دیگیں اٹھائی جاتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی شادی مکمل ہو گئی ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ 3-4 ہی گھر ہیں، اور ان 3-4 گھروں میں سے ہی سارے مہمان آنے ہوتے ہیں، باقی جو برات ساتھ اپنی لے کے آتی ہے وہ مہمان ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ڈیروں پہ جو رہتے ہیں نا لوگ، وہ یہ اپنے ان کی فیملیز ہوتی ہیں، یہ میری 2-3 نندوں کا گھر ہے، اور میرے جیٹھ ادھر رہتے ہیں 2، تو اس طرح کر کے نا یہ میری پھوپھیوں کا گھر ہی ہیں بلکہ۔ تو میں نے کچھ کلپس بنائے تھے ان کے کمروں پہ، کیسے انہوں نے انگیٹھیوں کے اوپر اپنے برتن سجائے ہوئے ہیں، اور کیسے انہوں نے اپنے گھر سجائے ہوئے ہیں، مٹی کے ساتھ لپائی کی گئی ہے دیواروں پہ۔ تو بس جی یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہمیں اندازہ ہو سکا کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کی رسپانسبلٹیز دیکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شادی صرف سیلیبریشن نہیں، ایک نیا فیز، ایک نئی شروعات ہے۔ اگر آپ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور جو میں نے کوئی ٹاپک ڈسکس کیا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ ایگری کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ حافظ۔